امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے مصنوعی ذہانت کے میدان میں ایک بڑی پیش رفت کرتے ہوئے دنیا کے 7 معروف AI کمپنیوں کے ساتھ اہم معاہدوں پر دستخط کر دیے ہیں۔ واشنگٹن سے موصولہ اطلاعات کے مطابق ان معاہدوں کا بنیادی مقصد امریکی فوج کو جدید ترین AI ٹیکنالوجی سے لیس کر کے ایک ایسی AI فورس کی تشکیل دینی ہے جو مستقبل کے جنگوں کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو۔ پینٹاگون کا ماننا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی میدان جنگ کے تمام شعبوں میں امریکہ کے فیصلہ کن برتری کو برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ اور کشیدگی کے اثرات اب برطانوی نظام صحت کے لیے سنگین چیلنج بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ بین الاقوامی سپلائی چین میں تعطل اور مال برداری کے اخراجات میں اضافے کی وجہ سے برطانیہ بھر میں فارمیسیوں میں زندگی بچانے والی اہم ادویات میں شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ماہرین صحت نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ بحران فوری طور پر حل نہ کیا گیا تو کینسر، مرگی اور بلڈ پریشر جیسے امراض میں مبتلا لاکھوں مریضوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے بحران کی وجہ سے بحری اور فضائی راستوں سے ہونے والی تجارت متاثر ہوئی ہے۔ ایندھن کی قیمتیں بڑھنے سے ادویات کی ترسیل کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، جس سے قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ فارمیسیوں کو شکایت ہے کہ حکومت کی جانب سے مقرر کردہ قیمتیں مارکیٹ کی موجودہ قیمتوں سے کم ہیں، جس کی وجہ سے وہ ادویات خریدنے سے قاصر ہیں۔ کینسر اور مرگی جیسی ادویات کی عالمی سطح پر سپلائی متاثر ہونے سے برطانیہ میں ان کا اسٹاک ختم ہو رہا ہے۔ سعودی حکومت نے حج 2026 کے لیے ایک بڑی پالیسی تبدیلی کا اعلان کرتے ہوئے عازمین حج کے لیے عمر کی کم از کم حد مقرر کر دی ہے۔ اس فیصلے کے تحت اب 15 سال سے کم عمر افراد حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق اس پابندی کا اطلاق 3 مئی 2026 سے ہو رہا ہے۔ جو عازمین 27 مئی 2026 تک 15 سال کی عمر مکمل نہیں کریں گے وہ سعودی عرب کے سفر کے اہل نہیں ہوں گے۔ حج کے لیے کم از کم عمر 15 سال مقرر کر دی گئی ہے۔ 15 سال سے کم عمر تمام عازمین کے پہلے سے جاری شدہ حج ویزے فوری طور پر منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ سعودی حکومت نے پالیسی سے متاثر ہونے والے تمام عازمین کو ان کی جمع کرائی گئی رقم مکمل طور پر واپس کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تمام ایئرپورٹس کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 15 سال سے کم عمر کسی بھی عازم کو حج پرواز میں سوار نہ ہونے دیں۔ عمر کی حد کا تعین 27 مئی 2026 کی تاریخ کے مطابق کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں گلیشیئر پھٹنے، شدید بارشوں اور سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے، جس پر محکمہ موسمیات نے GLOF کے ممکنہ خدشے کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ 3 مئی 2026 سے بالائی علاقوں میں مغربی لہر کے داخل ہونے اور بارش، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بعض مقامات پر موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ حکام کے مطابق درجہ حرارت میں اضافہ اس خطرے کو مزید بڑھا سکتا ہے، جبکہ ہوپر، ششپر، نگر، یاسین اور دیر سمیت متعدد علاقے زیادہ خطرے میں ہیں۔ شہریوں کو ندی نالوں اور دریا کے قریب جانے سے گریز اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں، جبکہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ادارے 24 گھنٹے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان سے ازبکستان کے نامی ریجن کے گورنر نورمت ترسنوف نے ملاقات کی، جس میں مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں پاکستان میں ازبکستان کے سفیر علی شیر، سیکرٹری صنعت و پیداوار اور فوڈ سیکرٹری سیف انجم سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی، جبکہ ہارون اختر خان نے ازبک وفد کا پراتفاق استقبال کرتے ہوئے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا۔ دوران ملاقات پاکستان سے ازبکستان کو زندہ جانوروں کی برآمد، ادویات، لیدر اور دیگر صنعتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوئی اور B2B روابط سمیت گوشت کی برآمدات اور تجارتی تعلق کے فروغ پر زور دیا گیا۔ دونوں جانب سے دو طرفہ معاشی تعاون کی وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ ہارون اختر خان نے جلد اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ ازبکستان کے دورے کا بھی اعلان کیا۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے صوبے بھر میں 214 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 21 مبینہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ کارروائیاں لاہور، شیخوپورہ، گجرانوالہ، خانیوال، میاں والی، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ملتان، گجرات، پاکپتن اور بہاولپور سمیت مختلف شہروں میں کی گئیں۔ لاہور سے مبینہ دہشت گرد پیر شمس کو بارودی مواد سمیت، جبکہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے لطیف کو دھماکہ خیز مواد کے ساتھ گرفتار کیا گیا، جسے بلوچ لبریشن آرمی سے منسلک قرار دیا گیا ہے۔ CTD کے مطابق ملزمان کے قبضے سے IED بم، ڈیٹونیٹرز اور دیگر سامان برآمد ہوا، جبکہ وہ دہشت گردی کی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ رواں ہفتے 5040 کومنگ آپریشنز میں
18,000 سے زائد افراد سے پوچھ گچھ اور 587 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔